اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلی کلاس میں احتیاط واجب اور اس میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کے حوالے سے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تو دماغ میں یہ بات رہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی طور پر تحقیق کرے اور اس کے پاس ایک العالم فالعالم کے اعتبار سے اس کی رعایت کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر میرا مجتہد احتیاط واجب لگائے تو میں دوسرے نمبر پہ کس مجتہد کی طرف رجوع کروں، تیسرے نمبر پہ کون ہے، چوتھے نمبر پہ کون ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی بھی معلومات حاصل کر لے. پھر اپنی تحقیق کے مطابق وہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہم جو مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے ہیں کہ اگر آپ اسی نتیجے پر پہنچی ہیں جس مجتہد کا نام کا مسئلہ اس میں بتایا جا رہا ہے تو آپ اس مسئلے کے اوپر عمل کر سکتی ہیں. اچھا، اب پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ بس یہ ہماری آخری کلاس ہوگی جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، لیکن مدرسے کی انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، اس موضوع کو آپ مکمل کریں. اہم مسئلہ بھی ہے، پھر اس میں ضمنی بہت سارے مسئلے خود بخود مثالوں کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو ایک درس اور لے کے اس کو کسی حد تک مکمل کر لیا جائے. اچھا، اب کچھ اور مثالیں جو اگر اس کے اندر بیان کریں تو عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ علاقوں کے اندر پانی کا بہت مسئلہ ہے اور لوگ جو گورنمنٹ کی لائنیں پڑی ہوتی ہیں اس میں سکشن پمپ لگا کر پانی وغیرہ کھینچتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ پھر یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ناجائز ہے بالفرض تو اس سے جو بھی وضو کیا جائے گا یا غسل کیا جائے گا وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ دو مسئلے ہیں اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں. بجلی کا مسئلہ بھی تھوڑا سا بھی آگے چل کر آئے گا. تو پانی کو لائن سے سکشن پمپ لگا کر غیر قانونی طور پر کھینچنا، تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلی شق کو ہم وہ دیکھیں تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ خلاف مقررات یا خلاف قانون کوئی بھی اگر کام ہے تو وہ تقریباً موجودہ سبھی مجتہدین منع کرتے ہیں. آیت اللہ خامنئی بھی منع کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی بھی منع کرتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی بھی منع کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خلاف مقررات کام اور خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں، خاص طور پہ ایسے قوانین کہ جن کا تعلق مفاد عامہ سے ہے، جو بذات خود حرام کام نہیں ہیں اور لوگوں کی بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، اس میں اس کی اجازت نہیں. تو ایک تو یہ والا مسئلہ ہو گیا. ویسے اس کی کچھ چیزیں اور کچھ سہولیات ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں، وہ اس کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے، لیکن اب اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں. اب بالفرض اسی پانی سے کسی نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا، تو آیت اللہ خامنئی بیان فرماتے ہیں کہ خلاف قانون جو پانی کسی نے اس طرح سے لائن سے لیا ہے تو یہ غصب کے حکم میں، غصبی پانی، یعنی جس طرح ایک عام طور پر کسی کی اجازت کے بغیر اس کا پانی استعمال کرنا، تو اس پانی کا حکم بھی وہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوئے کہ نہ اس سے وضو صحیح ہوگا نہ اس سے غسل صحیح ہوگا. اچھا، یہ ہو گیا آیت اللہ خامنئی کا مسئلہ. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ خلاف مقررات یا خلاف قانون جو کام کیا ہے آپ نے، یہ سکشن لگا کر پانی کھینچا ہے، وہ کام بھی حرام ہے اور اس پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر استفادہ بھی حرام ہے. یعنی اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اسی کو استعمال کر رہے ہیں مثلاً آپ برتن دھونے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس سے استفادہ بھی جائز نہیں. البتہ آیت اللہ سیستانی اور یا مثلا موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی بھی ہیں،
وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ خلاف قانون کام کرنا حرام ہے، لیکن اگر اس پانی کو اپنے وضو اور غسل کے لیے استعمال کر لیا تو اس سے وضو اور غسل پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس طرح کے غصبی پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ البتہ خلاف قانون آپ نے چیز کی ہے، خلاف مقررات چیز کی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نے چلیں بالفرض یہ گناہ کر لیا، لیکن تب بھی اس کے کم سے کم وضو اور غسل جو ہیں وہ باطل نہیں ہوں گے اور وہ صحیح شمار ہوں گے۔ یہ عام طور پر ایک اس کے اندر ایک پہلو نکلتا ہے کہ ان کے مقلدین بھی، اور مثلا آیت اللہ وحید خراسانی کے جو مقلدین ہیں وہ بھی اس احتیاط واجب میں، مثلا اگر وہ اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کو یا شوبیر زنجانی کو فل عالم سمجھتے ہیں تو وہاں پر رجوع کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ورنہ پچھلے جتنے غسل کیے ہیں وہ بھی سارے باطل ہوں گے اور آئندہ بھی جو کرتے رہیں گے وہ بھی، لیکن رجوع سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد مثلا بجلی چوری عام طور پر یہ کنڈے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے یقیناً۔ اور اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، علماء سے بھی پوچھا گیا کہ بجلی کی چوری حرام ہے اور ہم اس حرام بجلی کو ہی استعمال کر رہے ہیں موٹر چلانے کے لیے، اسی سے مثلا پانی غصبی نہیں ہے، اس پانی کو چڑھانے کے لیے جو بجلی استعمال کی جا رہی ہے، مثلا اپنی ہی پانی کی ٹنکی ہے ہماری، نیچے بھی اوپر بھی ہماری ہی پانی کی ٹنکی ہے، پانی بھی ہمارا بالکل جائز اور مباح ہے، ہم نے مثلا ٹینکر ڈلوایا ہوا ہے لائن میں، ہمارے پاس خلاف قانون نہیں ہے بلکہ جائز طور پر پانی آ رہا ہے، لیکن بجلی جو استعمال کی جا رہی ہے اوپر چڑھانے کے لیے وہ اسی طرح کی بجلی، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کام بجلی کی چوری حرام ہے۔ کنڈا لگانا مثلا اس طرح سے غیر قانونی طور پر ہی حرام ہے، لیکن جو پانی چڑھایا جائے گا وہ اس سے جو ٹنکی بھری جائے گی اس سے آپ کے وضو اور غسل اور نمازوں وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اچھا، اس میں بہت سی یہاں تک یعنی اطلاعات آتی ہیں اور علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ بہت سی مساجد خود ایسی ہیں کہ جو کہ کنڈوں کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خود فقہ جعفریہ کے حوالے سے جو مساجد ہے وہاں بھی یہ مسئلہ ہے نہیں، لیکن یہ بہت چیزیں اس طرح سے پیش آ رہی ہیں۔ تو وہ اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب وضو خانے تک کا جو پانی اور ٹنکیاں اور یہ سب کچھ ہیں یہ غصبی اس لحاظ سے پانی کے حکم میں تو نہیں چلی جائیں گی، کیونکہ پانی سارا استعمال ہی ہو رہا ہے اور جو چڑھائی جا رہا ہے پانی وہ اسی حرام بجلی سے یعنی چڑھایا جا رہا ہے موٹر کے ذریعے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کسی نے کوئی بجلی چوری کی ہے اور اب مثلا وہ تائب ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی وہ توبہ تو اس کو کرنی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ایک گناہ کا کام کیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان اس نے اب تک پہنچایا ہے وہ بھی اس کا بھی جبران اسے کرنا پڑے گا، کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ان تک وہ اماؤنٹ جا کر پہنچانی پڑے گی۔ اب اس کے الگ ہیں مسائل کہ وہ کیسے کرے گا، لوگ یہ بھی سب چیزیں ہم سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ تو وہ واپس کس طرح سے کروائیں کریں گے، یہ اب ان لوگوں اپنا خود مسئلے کو طے کریں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو نقصان کیا ہے اس نقصان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال کیونکہ خود آغا سیستانی زیادہ تر لوگ ان کی تقلید میں ہیں تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے حل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جو رہبر معظم کی تقلید میں ہیں ان کے لیے مسئلہ ذرا سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غصبی پانی کے حکم میں ہے اور احتیاط واجب بھی نہیں ہے کہ رجوع ہو سکے، تو ان کو تو احتیاط کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، اگلی مثال اگر ہم اس سلسلے میں احتیاط واجب کے سلسلے میں دیں تو دیکھیے خدا کا جو نام ہے اسم جلالہ اللہ، اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، لیکن خدا کے کچھ صفاتی نام ہیں، کیا ان کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے خدا کی بعض صفات صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہیں، مثلا رحمان، احتیاط واجب کی بنا پر رحمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، احتیاط واجب ہے، یا یہ خدا کی مخصوص صفت ہے، یہ صفت بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اگر کہیں ہو موجود اور اللہ کے حوالے سے کہ خدا بہت رحمان ہے یا اللہ بہت رحمان ہے، تو اللہ کو بھی نہیں لگا سکتے ہاتھ اور رحمان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
اسی طرح سے مثلاً مقلب القلوب جو لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اکثر دعائیں آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اللہ کی طرف تو متوجہ ہیں کہ میرا ہاتھ اللہ کے نام پر، اسم جلالہ پر بغیر وضو نہ لگے، لیکن مقلب القلوب کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو احتیاط واجب یہ ہے کہ مقلب القلوب، دلوں کو پلٹ دینے والا، یہ بھی پروردگار کی ایک خاص صفت ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اچھا، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو کہ کامن ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کہیں یہ مثلا نام لکھا ہوا آ جائے آپ کے سامنے، رحیم، مثلا میری کلاس میں کوئی لڑکا یہ لکھے کہ میری کلاس میں ایک بچہ ہے رحیم نام کا، وہ پڑھتا ہے، اب اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ رحیم نام اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا مثلا عظیم یا محمد عظیم لکھا ہوتا ہے، تو عظیم جو ہے یہ اگرچہ پروردگار، لیکن کہیں یہ لکھا ہو کہ خدائے رحمان بہت عظیم ہے، اب اس کے مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی طرف اس کی مبادرت ہو گئی ہے، تو بہرحال اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی عام شخص کے لیے یہ والے نام لکھے ہوئے ہیں اور غیر خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اسے بھی بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ یہ غیر خدا کے لیے لکھا ہے تب بھی اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی اس صفت کو کہ جو کہ اللہ سے مخصوص نہیں ہے، بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ یا آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جو لکھا گیا ہے اللہ کے لیے لکھا گیا ہے یا مثلا کوئی اور قرینہ اس میں، تو حالت شک میں بھی بغیر وضو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط واجب ہے کہیں پر، اب یہ میں بہت سی چیزیں ایسے بھی بیان کروں گا کہ جس میں حل آپ کو جا کے خود تلاش کر لیجئے اس کو، کہ اب مثلا یہاں پر احتیاط واجب جو ہے کہ کوئی اور مرجع آپ کی تحقیق میں اس کے بعد ایسا ہے جو فل عالم پر ہو اور وہ ان کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت دیتا ہو، تو یہ آپ تلاش کیجیے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسے رحمان ہے، اس کو بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ مقلب القلوب ہے، اللہ کا نام اور اس کی جو مخصوص صفات ہیں یہ کسی بھی زبان کے اندر لکھے ہو، مثلا ALLAH اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یا اسی طرح سے اگر گاڈ اس معنوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال ہوا ہے، تو GOD اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی بھی زبان کے اندر اللہ کے نام لکھے ہو۔ اچھا، اب اسی طرح سے جو اسم جلالہ ہے یعنی اللہ، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسم جلالہ کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ لکھتے ہیں بے اسم تعالی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ اللہ نہیں لکھ رہے، بے اسم تعالی لکھ رہے ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر بے اسم تعالی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا بغیر وضو کے۔ یا مثلا اللہ کے لیے ہوا، وہ اکثر آپ نے دعاؤں کے اندر بھی دیکھا ہوگا، اور صوفی حضرات بھی اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مثلا، یا ہوا، تو اس کو بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر وضو، اگر اللہ کی طرف اس کی مبادرت ہے یعنی اللہ کے لیے لکھا گیا، اسے بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ مثلا ہوول باقی کہیں یہ لکھا ہوتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو احتیاط واجب ہے کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یا بہت سے ایسے نام ہیں جو مرکب نام ہوتے ہیں، مرکب، مثلا حبیب اللہ۔ اچھا، اب اس میں لفظ حبیب کو تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں لگا سکتے۔ یا مثلا عبداللہ، تو صرف عبد کو لگا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں لگا سکتے۔ یا پورے نام کو ہی مجموعی طور پر جو مرکب نام ہوتے ہیں ان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ ہاتھ بغیر وضو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو احتیاط واجب کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کے اندر اللہ کے لیے تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مخصوص صفات کے حوالے سے یہ جو اور مثالیں دی ہیں اس میں کوئی اور مجتہد آپ کو اجازت دے رہا ہو
تو آپ اس کو تلاش کر سکتی ہیں کتابوں وغیرہ کے اندر، ایک آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہو جائے گا، بہت سی اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ ہر چیز حلوے کی طرح بنا کے تو نہیں پیش کرنی ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی جمناسٹک اس میں کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے اگلی مثال میں کہ ایک چیز ہوتی ہے رد مظالم۔ مثلا بہت سے لوگوں کے مالی حقوق ہماری گردن پہ رہ جاتے ہیں۔ پہلے تو اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کبھی ہمیں خیال آئے یا ہم اپنی گردن پہ سے ان حقوق کو اتارنا چاہیں تو ان کی ادائیگی کرنے کا خیال ہمارے دماغ میں آ رہا ہے اس کو، تو اب ہم ٹھیک ہے، اس میں پھر حکم یہ بنتا ہے کہ اس قسم کے جو مالی حقوق ہیں اس کے لیے آپ اس کو ادا کریں۔ یعنی آپ سب سے پہلے تو خود رد مظالم کی تعریف کیا ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اگر آپ کے ذمے کسی کا مال ہو، کسی اور کا مال آپ کے ذمے ہو، اور اس کا یا اس کے وارثین اور جاننے والوں کا بھی کوئی اتا پتہ نہ ہو کہ بھئی ہم کہاں لے جا کر اس کو پہنچائیں اور اس کو مال اس کو واپس لوٹا سکیں، تو اس مالک کی طرف سے مال کو کسی شرعی غریب جسے فقیر شرعی کہتے ہیں اس کی مدد کرنے کو رد مظالم کہتے ہیں۔ رد مظالم یعنی ہم اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اصل مالک ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیسے اس کو لے جا کر پہنچائیں۔ اور فرماتے ہیں اس میں تقریباً سارے ہی مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس رقم کو پہنچانے کے لیے حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حاکم شرع مجتہد اور ان کے وکیل سے کہاں پوچھنے جائیں، بس ہم ایسے ہی غریب کو دے دیں۔ بھائی غریب ہی تک پہنچنا ہے نا، بس دے دینا چاہیے غریب کو، نہیں ان سے اجازت لے کر دو۔ تو فی الحال یعنی جتنی میں نے تحقیق کی اس میں تقریباً سب مراجع کا یہی نظریہ ہے، اور کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع سے اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر اجازت نہیں لی آپ نے تو ایک لحاظ سے وہ رد مظالم نہیں کہلائے گا اور وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ ایک عام صدقہ وطقہ ٹائپ کی چیز تو بن جائے گی لیکن ذمہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس میں اگر آپ تحقیق بھی کریں گی تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ احتیاط واجب اگر ہوتی ہے تو سارے ہی تقریباً مجتہدین کی احتیاط واجب ہوتی ہے جہاں جہاں رجوع ہو سکتا ہے، تو اس میں عملاً اس احتیاط واجب کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اچھا، اس سے پہلے بھی جو آپ نے اس طرح سے رد مظالم کے طور پر کچھ رقومات نکالی ہوں اور خود ہی غریب تک پہنچا دی اور اجازت نہیں لی تھی، تو وہ بھی رد مظالم کاؤنٹ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ان دیے گئے پیسوں کے لیے اب اجازت لے لی جائے۔ مثلا آپ حاکم شرع کے پاس جائیں، یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں نے اس سے پہلے بغیر اجازت کے خود سے رد مظالم غریبوں کو دے دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، تو وہ میں نے آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی، تو پچھلے بھی جتنے میں نے دیے ان کی اجازت اب دے دیجیے، تو وہ اب جو اجازت دیں گے وہ پچھلوں کے لیے بھی کاؤنٹ ہو جائے گی اور وہ سب بھی رد مظالم شمار ہو جائیں گے۔ ایک یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ احتیاط واجب میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو ہمیں فتویٰ ہی مل جاتا ہے، اس سے بھی سخت مسئلہ مل جاتا ہے، کبھی سہولت مل جاتی ہے اور کبھی سبھی کی احتیاط واجب ہوتی ہے، یعنی اس رجوع کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب مثلاً ایک اور مسئلہ یہ ہے، اور یہ رمضانوں میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے گھروں کے اندر روزہ خور اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کھانا دینے کا مسئلہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر بھی احتیاط واجب سے ایک ریلیکسیشن ملے گی۔ پہلے تو اصل مسئلہ سن لیجئے کہ جان بوجھ کر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ معذورین کو آپ رمضان میں کھانا پانی دے سکتے ہیں۔ معذورین میں کون ہیں؟ مثلا بہت بوڑھے ہیں جن پر سے روزہ ساقط ہے، بہت سے اتنے بوڑھے افراد گھر پہ ہیں، 90 سال کا کوئی ہے، 85 سال کا کوئی بوڑھا بوڑھی گھر میں موجود ہے، نانا دادا وغیرہ، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا کوئی مسافر ہے، ہمارے دوسرے شہر سے کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے، 10 دن سے کم کا سفر ہے، اس پہ سے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے، تو اب وہ بھوکا بیٹھا رہے صبح سے شام تک آپ کے گھر میں، نہیں، اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے، وہ معذورین میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مثلاً عورت اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہے، یا اس کے ہاں مثلاً بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ابھی 10 روز مکمل نہیں ہوئے ہیں اور نفاس کا خون مثلاً جاری ہے، تو اب اس پہ ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ بھی افراد معذورین میں آ جائیں گے۔
یعنی بیمار بھی اس کے اندر آ جائیں گے، بہت بوڑھے اس کے اندر آ جائیں گے، مسافر آ سکتے ہیں، یا یہی ماہانہ عارضے میں یا بچے کی پیدائش والی عورت آ سکتی ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو عذر شرعی ہے. البتہ ان کو بھی جو کھانا دینا ہے یا پانی پلانا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ انداز اور طریقہ ایسا نہ ہو کہ جس سے رمضان کی بے احترامی یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب بہت سے یہ جو کیٹیگریز ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جو غیر معذور ہیں، اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کی ہٹی کٹی ساس وہ روزہ نہیں رکھتی ہوں، وہ اس میں آ جائیں. اسی طرح سسر بھی آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ کیسز آتے ہیں علماء کے پاس، ہم نے خود سنا ہے کہ مثلا گھر میں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، صبح آفس جا رہے ہیں، ان کے لیے مثلا کھانے پکا کر ان کو دینے ہیں، ان کو ناشتہ کروانا ہے. یا شوہر مثلا بے روزے دار ہے اس طرح کا، وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں رکھ سکتا روزے، مشکل ہوتی ہے مجھے، گرمی میں کون، مجھے فیلڈ ورک ہے سارا، میں نہیں رکھوں گا. یعنی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس جو کہ غیر شرعی، رکھنا پڑے گا اس کو ہر صورت میں. تو اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو بھی افراد ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کھانا اور پانی دینا حرام ہے. جی اچھا، اس کے اندر بہت سے ملازم بھی آ جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ملازم ہیں، ظاہر ہے کہ مثلا کوئی کرسچن ملازم ہے، اس کا کوئی میڈ ہے گھر میں ایسی کہ جو کہ غیر مسلم ہو. اب اس کے اوپر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی شرعی واجب نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو ظاہر ہے ان کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے. اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ ہے. تو اب اس کی ویسے تو ہم اس میں جب رمضان کے کام ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے. کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں اس میں کہ مثلا وہ صرف کھانا بنا کر رکھ دے، سرو نہ کرے. مثلا عام طور پر حالت روزہ میں افطار کا کھانا بھی حالت روزہ میں ہی بنایا جاتا ہے. مثلا دوپہر کو اس نیت سے بنا لے کہ شام کو بھی کام آئے گا، اور اسی میں ہی وہ روزہ خور جو افراد جو گھر میں موجود ہیں وہ خود ہی کچن میں جا کر نکال کے کھا لیں اس کو، تو وہ وبال گناہ ان کے ذمہ ہوگا. لیکن ان کو باقاعدہ ٹرے لگا کے میز سجا کے جو ہے وہ اگر دیا جائے گا تو یہ حرام، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. اچھا، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں بعض اوقات طلاقوں کی دھمکیاں تک دی جاتی ہیں، مار کٹائی تک کی نوبت آتی ہے. تو اگر اس مسئلے میں کہیں رجوع نہ بھی کیا جائے اور یہ والی کیفیت ہو جائے کہ جو ناقابل برداشت اذیت پہنچ رہی ہے، مار کٹائی تک کی نوبت ہے، طلاق دینے تک کی مثلا نوبت آ جائے، بہت اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ ناقابل تحمل ہو جائے، تب اجازت ویسے بھی مل جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب اتنے صورت ہے. لیکن اگر کوئی معمولی سے شوہر خفگی کا اظہار کر رہا ہے، ساس باتیں سنا رہی ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات ہے، تو اس کو تو برداشت کرنا ہے. اور اس میں آپ کو یہ نہیں، آپ ان کو دکھا دیں، مسئلہ فقہ دکھا دیں، کتاب کھول کے دکھا دیں، پڑھوا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. کسی کو اگر شوق ہے تو خود ہی جا کر کچن سے جا کر کھا لے، لیکن سرو کر کے یا ٹرے میں سجا کر نہیں دیا جائے گا. یا پھر اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ موجودہ مراجع میں سے اس قسم کے روزہ خور افراد کو کھانا سرو کرنے کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو ان کو کھانا پانی وغیرہ دیا جا سکتا ہے، البتہ 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے. یعنی ایک تو خود رمضان کی حد کے حرمت نہ ہو، یعنی رمضان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر رمضان کی بے احترامی ہو رہی ہے اور اس طرح سے گھر میں ایک بالکل سما ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے روزہ خور افراد ہیں وہ افطاری کے اور سحری کے وقت خاص طور پر جو ہے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب اتنے بھی کافر نہیں ہیں کہ ہم سحر اور افطار بھی نہ کریں. تو بہرحال ایک تو یہ کہ حد کے حرمت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ انہیں عمومی طور پر روزہ خوری کی ترغیب بھی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا روزانہ ان کو مزے آ رہے ہیں اور ان کو ٹرے میں سجا کے کھانا مل رہا ہے تو یہ تو ترغیب ہوئی جا رہی ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن اگر بہت ریگولرلی ایسا کیا جائے گا تو پھر آغا سعید الحکیم بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر ترغیب ہو رہی ہے یا رمضان کی بے احترامی ہو رہی ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب میں اگر فل عالم کے طور پر کسی کی تحقیق کے مطابق آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مثلا باقی جو 4 مراجع ہیں جن کا پچھلی مرتبہ ذکر ہوا تھا، اس میں سے فل عالم علم کے اعتبار سے اگر چاروں برابر ہیں تو ان میں کسی کی بھی بات مانی جا سکتی ہے. اس لحاظ اس مسئلے پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے تو آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر کے
اس مسئلے میں اس احتیاط واجب کی مخالفت کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے. ہاں اچھا، رہبر معظم کا یہ ہے کہ جو ان کا فتویٰ میں نے پڑھا تھا اس میں تو انہوں نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا تھا، یعنی احتیاط واجب والا مسئلہ نہیں ہے، روزہ خور کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. اب یعنی جو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کسی جگہ ایسا مل جائے بالفرض آپ کی تحقیق کے مطابق احتیاط واجب لگائی ہو تو پھر دیگر مراجع کی طرف رجوع کا ایک امکان ہوگا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر فتویٰ ہی ہے. اچھا، پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے فطرے کا. فطرے میں یہ ہوتا ہے کہ فطرہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غریب کو دیا جاتا ہے، لیکن کیا فطرہ تبلیغ دین میں، کتابوں کی اشاعت میں، مساجد و امام بارگاہ کی تعمیر میں، اس میں بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم، یعنی جو احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ ہے کہ فطرہ غریبی کو دیا جائے گا، یہ مستحق کا حق ہے، اور یہ غیر ذی روح جو ہیں، یعنی مثلا اس لحاظ سے اگر دیکھیں مثلا مسجد کی تعمیر ہے، امام بارگاہ کی تعمیر ہے، کسی مدرسے میں ہے، کتابوں کی اشاعت ہے، کوئی اور دینی ایکٹیویٹی ہے، اس میں خرچ نہ کیا جائے، احتیاط لازم ہے، اور یہ صرف غریب شیعہ کو دیا جائے گا جو کہ مستحق ہو. البتہ اس میں آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان میں بھی دیا جا سکتا ہے، یہ ان تمام موارد کے اندر بھی مسجد کی تعمیر میں، امام بارگاہ کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، یعنی جو دینی جو اور کام ہیں، تبلیغات ہیں، اس کے اندر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اب آیت اللہ سیستانی کے احتیاط واجب میں جو اپنی تحقیق کے مطابق جو دوسرا مرجع ہے اس کی طرف ان کا فتویٰ دیکھیں کہ کیا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مثلا ہمارے علاقے کے اندر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، یا مثلا جہالت بہت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ کلیکٹ کر کے فطرے کا اس سے کتابیں وغیرہ چھپوائیں، تو وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے. تو احتیاط لازم میں دوسری طرف رجوع میں جو بھی آپ کی تحقیق ہو ان کا فتویٰ دیکھیں گے، نیکسٹ عالم کون ہے ان کے بعد، اور ان کے مطابق عمل کریں. البتہ بہرحال رہبر معظم کی طرف سے یعنی اجازت ہے کہ یہ ان میں دیا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ ایک پیش آتا ہے کہ جس کے ذمے قضا روزے ہوں. خواتین آج کیونکہ عموماً نظر وظر کے روزے کافی رکھتی ہیں، تو انہیں نظر مانی ہوتی ہے اور ان کے ذمے قضا روزے بھی بہت ہوتے ہیں مثلا. تو کیا وہ نظر کا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ مثلا نظر مانی، منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گی. اب ان کے ذمے قضا روزے بھی ہیں، تو کیا قضا روزے والی دونوں کے اعتبار سے، مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے، کہ اگر ان کے ذمے قضا روزے ہوں تو کیا وہ منتی یا نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو امام خمینی بھی یہی بات فرماتے تھے، اور آیت اللہ سیستانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی اس قسم کی نظر میں اشکال ہے. اشکال یعنی احتیاط واجب ہے. یا تو یہ اپنے سارے قضا روزے مکمل کریں اور اس کے بعد پھر نظر کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن آیت اللہ سیستانی کی جو یہ اشکال ہے، یہ احتیاط واجب ہے، اس میں اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں تو آیت اللہ وحید خراسانی اجازت دیتے ہیں کہ جس کے ذمے نظر کا روزہ ہو، جس کے ذمے قضا روزے ہوں، وہ نظر والا روزہ بھی رکھ سکتی. تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں اگر خواتین ہیں اور وہ اس احتیاط واجب یا اشکال والے مسئلے کو اگر دیکھیں تو وہ نظر کا روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ قضا روزے اس کے اوپر موجود ہوں. یعنی جن خواتین کے اوپر بھی قضا روزے باقی ہیں، وہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کی اس نظر میں اشکال ہے، یعنی وہ ان کی نظر منعقد بھی نہیں ہوگی، یا مثلا اگر وہ نظر کر چکے ہیں تو وہ جب وہ اپنے تمام قضا روزے اتار لیں اس کے بعد وہ نظر والے روزے رکھیں گی. یعنی وہ ان قضا روزوں کی موجودگی میں نظر اور منت کو پورے کرنے والے روزے نہیں رکھ سکتی. اشکال ہے اس میں. تو اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ
ایسے مرد و عورت کے لیے بھی کہ جن کے ذمے قضا روزے ہوں وہ ان کو منتی یا نظر والے روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہاں پر رجوع کر کے اس مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں تو اب رجوع کر لیں تو ان کے پچھلے صحیح ہو جائیں گے. جہاں تک میرا یعنی حافظہ کام کر رہا ہے اس میں رہبر کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہے. نہیں بس رجوع کر لیے. جو منتی روزے آپ نے اس سے پہلے نظر کے رکھ لیے تھے قضا روزوں کی موجودگی میں, رجوع کر لیں تو وہ روزے صحیح ہو جائیں گے. جو روزے رکھ لیے وہ صحیح ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے کہ جس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں. قضا روزے آپ نے سارے اتار دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کفارہ عمدی جس کو کہا جاتا ہے, عمدن روزہ چھوڑنے کا کفارہ. بہت سے لوگ ابتدائی دنوں میں یا جب تک ان کو خیال نہیں آیا تھا وہ روزے جان بوجھ کے بھی چھوڑا کرتے تھے. تو ہر روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا تو 60 روزے رکھے. کفارے کا قضا روزے کفارے کے روزے سے الگ ہیں. ایک ہر روزہ چھوڑنے کا ایک قضا روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے, لیکن جان بوجھ کے اگر آپ نے روزے چھوڑے ہیں تو اس قضا ایک کے ساتھ ساتھ فی روزہ 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا اب جو 60 روزے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ دونوں اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ وہ استغفار کرے, اور جب کبھی اس کے مالی حالات وغیرہ بہتر ہو جائیں تو اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ ان روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزے رکھے, اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن مالی حالت بہتر ہو گئی ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نہ بھائی ہمارے جسم میں طاقت ہے اتنی روزہ رکھ سکیں, نہ اتنا مال ہے ہمارے پاس. تو پھر ہم نے سنا ہے علماء کو جواب دیتے ہوئے کہ جب آپ اتنے ہی کمزور تھے جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے تو اللہ میں سے ٹکر لینے کی ضرورت کیا تھی آپ کو. تو بہرحال اب یہ ہے کہ لیکن ہو گئی ایسی غلطی تو ٹھیک ہے, پھر وہ فی الحال کے لیے کریں کہ استغفار کریں, توبہ کریں اللہ سے, اور اس کے بعد جب کبھی جسمانی صورتحال بہتر ہو جائے تو روزے رکھیں. جسمانی صورتحال اس قابل نہیں ہو پاتی کہ ایک کے بدلے 60 رکھیں تو ٹھیک ہے. مالی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو 60 روزوں کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اچھا یہ تو ہو گیا قضا. ہم نے ایک ایک کر کے مثلا سب اتار دیے, لیکن ہمارے ذمے کفارے کے روزے پھر بھی باقی ہیں. تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم مستحبی روزہ رکھ لیں جبکہ ہمارے ذمے کفارے کے روزے ہوں؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ دیکھیے ابھی نظر کے روزے کی بات تھی, اس کے اندر یہ مسئلہ تھا, لیکن اب ہیں کفارے کے روزے بھی تو ہم پر واجب ہیں, ہم نے تو جان بوجھ کے چھوڑے تھے. تو کیا ہمیں مستحبی روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ دیکھیے جس کے ذمے بھی قضا روزہ کوئی باقی ہو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک بھی اگر کسی کے ذمے قضا روزہ باقی ہے رمضان کا تو وہ کوئی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا, سوائے اس کے کہ کوئی خاص دن آ جائیں, جیسے 18 ذی الحجہ آ جائے, عید مباہلہ کا دن آ جائے, یا کوئی اور اس طرح کا 15 شعبان آ جائے, تو کوئی خاص دن اسے اگر روزہ رکھنا ہے دن کی مناسبت سے تو اس دن بھی وہ قضا کی نیت سے روزہ رکھے گا, اور اس دن کی برکت سے اللہ ظاہر دل میں افسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے واجب روزے نہ ہوتے رمضان کے قضا تو آج میں مستحبی روزہ بھی رکھ لیتی, تو اس کا ثواب مل جائے گا اس کو. دو نیتیں البتہ جمع نہ کرے کہ آج میں قضا بھی روزہ رکھتی ہوں اور اسی میں 15 شعبان کی بھی نیت کر لے, تو دونوں ہی روزے نہیں ہوں گے, باطل ہو جائیں گے. تو اس میں صرف یہ کرے کہ قضا روزے کی نیت کرے, اور وہ ایک ضمنی دماغ میں ایک افسوس کا اظہار کرے کہ میرا قضا روزہ اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتی, تو اللہ اس کا بھی ثواب دے دے گا. لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ قضا روزے تو اس نے ادا کر دیے ہیں مثلا, لیکن کفارے کے روزے باقی ہیں. کیا اس کو اجازت ہے کہ مستحبی روزہ رکھ سکے؟ تو اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس کے ذمے قضا روزے ہوں کفارے کے روزے ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کو اجازت ہے کہ کفارے کے روزوں کی موجودگی میں بھی مستحبی روزہ رکھا جا سکتا ہے. نہیں, احتیاط واجب نہیں لگائی, سیستانی صاحب میں رکھ سکتے ہیں.
وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگائی. تو بہرحال جس کی ہاں آرام سے یہ ہے کہ کفارے کے جو روزے ہیں وہ کوئی شخص اگر کسی کے ذمے کفارے کے روزے باقی ہوں تو وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں رکھ سکتا ہے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں نہیں رکھ سکتا. وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ نہیں رکھ سکتا. تو ان کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کے ذمے اگر قضا روزے ہوں تو کہتے ہیں قضا کے ساتھ کفارہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. کفارے کے روزے ہوں تب بھی مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ہاں البتہ وہ اپنی جگہ پہ کہ جس کے ذمے ماہ رمضان کے قضا روزے ہوں، ماہ رمضان کے قضا روزے، تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا. اس پر تو سارے مراجع قائل ہیں. کوئی ایک مجتہد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جس کے ذمے قضا رمضان کے روزے موجود ہوں وہ کوئی مستحبی روزہ رکھ لے. اگر رکھ بھی لیا اس نے تو وہ باطل ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ غیر سید افراد کے جو روزوں کے کفارے ہیں کیا یہ سادات لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ آتا ہے. اس میں مثلا موجودہ مجتہدین میں جنہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے وہ آیت اللہ صافی گل پائگانی، وہ فرماتے ہیں کہ غیر سید کے روزوں کے کفارے سادات کو نہیں دیے جا سکتے. البتہ ان کے علاوہ جتنے بھی مراجع ہیں تو ان کے مقلدین بھی، یعنی صافی گل پائگانی کے مقلدین بھی ان مراجع کی طرف رجوع کر لیں. اس کے بعد تقریباً سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر سید کے روزوں کے جو کفارے ہیں یہ سادات کو دیے جا سکتے ہیں. البتہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ نہ دیں، یعنی زیادہ ثواب کی بات ہے کہ غیر سید کے روزوں کے کفارے بھی غیر سادات غریبوں میں تقسیم کر دیں، بہتر ہے. لیکن یہ واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سادات کو بھی وہ کفارے تقسیم آپ نے کر دیے، البتہ ان میں غریب ہونا والی شرط پائی جانی چاہیے، تو وہ کفارے جو ہے یعنی جن کو شرائط کے تحت دیکھ کے آپ نے دیے ہیں تو ان کو دیے جا سکتے ہیں. اس میں سید اور غیر سید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ باپ کی نمازیں، اس پہ تو ہماری پوری جو نئی خواتین آئی ہیں اس سال ان کو تو علم نہیں ہے، لیکن پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے کہ مرحوم والدین کے حوالے سے کہ ان کی قضا نمازیں کس پر واجب ہوتی ہیں. تو اتنی تفصیل تھی اس کی کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا پورا لیکچر ہی اس کے مسائل کے اوپر ہوا تھا. تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں آپ سن سکتی ہیں. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ باپ کی قضا نمازیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، کچھ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ پر واجب ہوتی ہیں، کب واجب نہیں ہوتی ہیں. لیکن ماں کی قضا نمازوں کا ایک مسئلہ ہے. تو موجودہ مراجع میں سے 2 مراجع ایسے ہیں کہ جو کہ واجب قرار دیتے ہیں. واجب ان میں آیت اللہ خامنئی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں. بڑے بیٹے پر، بیٹیاں بھی ادا کر سکتی ہیں لیکن واجب ان کے اوپر نہیں ہے. ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں. اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی یہی نظریہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے کو، ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بھی دونوں بڑے بیٹے پر ادا کرنے واجب ہیں. باقی جو اور مراجع ہیں ان کے علاوہ وہ سب فرماتے ہیں کہ نہیں، ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں، صرف باپ کی ہیں. باپ کے نماز اور روزے، البتہ جن میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ احوا تو اولا یہ ہے، یعنی احتیاط مستحب یہ کہ ماں کی قضا نمازیں بھی بڑا بیٹا انجام دے. یعنی ثواب کی بات، ایسا نہیں کہ بالکل اس طرح سے معاف ہے کہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، الگ سے ایک احتیاط اس کے اندر ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی انجام دے. اچھا، اسی طرح سے مسائل میں ایک حالت روزہ میں انہیلر کے استعمال کا مسئلہ آتا ہے. یہ کام کا مسئلہ ہے. انہیلر، آپ کو پتہ ہے کہ سانس کے مریض، دمے کے مریض ایک خاص انہیلر استعمال کرتے ہیں. آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار اس کے بغیر رہ سکتا ہو، یعنی اس کا دورانیہ ایسا ہو کہ اسے کبھی کبھار استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور وہ روزے کا پورا پیریڈ اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہے اپنا، کہ اس کو استعمال نہ کرے، تو انہوں نے کہا ضروری ہے کہ پھر استعمال نہ کرے اسے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تو حالت روزہ میں جب
اتنی شدید اس کو ضرورت ہو کہ اس کے بغیر اب استعمال کے رہ نہیں سکتا تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر لے، گناہ کوئی نہیں، لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب احتیاط واجب، اب ان کے مقلدین جو سانس کے اس طرح کے مریض ہوں تو پہلے تو یہ دیکھیں اس کے بغیر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ اگر اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نقصان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بغیر آپ رہیے اور روزے کو مکمل کریں۔ لیکن اگر وہ کہیں نہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ایسے رہ سکتا تھا لیکن ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اب نہیں رہ سکتا، دھول مٹی گئی، الرجک کوئی ری ایکشن ہوا، بہت زیادہ سانس ہو گیا، بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حالت ضرورت میں اس کو استعمال کر لو پھر، لیکن احتیاط واجب یہ کہ اس روزے کی قضا کرو۔ آپ پھر کہیں گے کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو گناہ نہیں ملا، یعنی اس روزے کو توڑنے کا گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس روزے کی آپ کو بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مایا چیز حلق سے اگر نیچے نہیں اتر رہی ہے، صرف گیس کی صورت میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اسپرے ہوتا ہے تو حلق میں اس کے کچھ تو پارٹیکلز وہاں جا کے بالکل حلق میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے کوئی بہت اچھے طریقے سے بھی انہیلر کو استعمال کر لے تب بھی سمجھیں کہ تقریباً 65 70 80% دوا تو ایک لحاظ سے ضائع ہی ہوتی ہے، 20% تقریباً اس کی سانس کی نالی میں جا کے اس کو آرام پہنچاتی ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اکثر زیادہ تر وہ چپک جاتی ہے حلق میں جا کر اور سانس کی نالی میں بہت ہی کم جا پاتی۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں انہیلر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور حالت روزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کی قضا سے بچ سکتے ہیں اور حالات روزہ میں انہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں صرف انہیلر ہی نہیں بلکہ اور بھی جو نیبولائزرز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں، جس کے اندر اس طرح سے اگرچہ وہ کوئی لکوڈ دوا ہی ویپورائز ہو کے وہ آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ گیس ٹائپ کی ایک صورت میں جسے کہا جائے، وہ لکوڈ کی صورت میں نہیں۔ اسی وجہ سے عام نارمل طریقے سے اسٹیم انہیلیشن ہے، اسٹیم بھاپ لینا، یہ بھی حالت روزہ میں اس کی اجازت ہے، سوائے کہ اس طرح سے بھاپ لی جائے کہ وہ ڈراپس کی صورت میں حلق میں جا کر ٹپکنے لگے، تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا حالت روزہ میں لینا۔ لیکن عام طور پر بہت سے نزلے وغیرہ کے مریض، سائنوسائٹس کے مریض، وہ اگر اسٹیم لینا چاہیں اور یہ والی صورتحال نہ ہو قطرے کی صورت میں حلق میں گرنے کی، تو پھر ان کو حالت روزہ میں اسٹیم لینے کی بھی اجازت ہے۔ تو بہرحال لیکن آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ استھما کے لیے جو یا ایزما کے لیے جو انہیلر وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کو حالت روزہ میں استعمال اگر کیا تو ایک تو بلا ضرورت یعنی کوئی نقصان نہیں تھا پھر بھی استعمال کر لیا تو گناہ بھی ملے گا اور روزہ بھی باطل ہوگا، لیکن ضرورت میں استعمال کیا تو گناہ کوئی نہیں ہے لیکن روزہ باطل سمجھا جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر، یہاں تک کہ یا اس مسئلے میں ان کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں۔ ایک اور اس میں کام آنے والا مسئلہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو دل کے مریض ہوتے ہیں اور زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں، حالت روزہ میں ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ زبان کے نیچے والی دوائیں خالی دلی کی نہیں ہوتی بلکہ درد کو کم کرنے والی کچھ ادویات بھی ہوتی ہیں، وہ بھی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ زبان کے نیچے یہاں سے یہ دوا ایبزارب ہو جاتی ہے اور خون کے اندر آ جاتی ہے، حلق سے کچھ نہیں اترا ہے، حلق سے کچھ نہیں اترا لیکن زبان کے نیچے سے ہی جذب ہو گئی دوا، تو کیا اس کو استعمال کی اجازت ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ میں ٹیبلٹس نہیں ہوتی لیکن کچھ اسپریز آتے ہیں، سب لنگول اسپریز، کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں سب لنگول یعنی زبان کے نیچے رکھنے والی، کچھ اسپریز ہوتے ہیں، تو کیا اجازت ہے کہ ہم ان اسپریز کو استعمال کرنے درد کم کرنے کے لیے یا مثلاً جو ہے دل وغیرہ کے امراض کے لیے، خون کی نالیاں دل کی کھولنے کے لیے؟ اس میں بھی آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ان ادویات کو زبان کے نیچے رکھنے والی کو بھی استعمال کیا تو احتیاط واجب یہ کہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے دل میں تکلیف اٹھ رہی ہے، درد اٹھ رہا ہے اور روزہ بھی ہے، تو ظاہر اگر نہیں استعمال کریں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نقصان کی حالت صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں دوا کو، لیکن بس یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل سمجھا جائے گا، بعد رمضان اس روزے کی قضا کریں۔
لیکن آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو زبان کے نیچے رکھنے والی ادویات ہیں اور جو خون میں جذب ہو کر فائدہ پہنچاتی ہیں اور حلق سے کچھ نیچے نہیں اترتا ہے، اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین یہاں پر بھی اس احتیاط واجب میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کو بچا سکتے ہیں۔ یہ کام آنے والا مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے خواتین کے حوالے سے زیادہ ہے، لیکن مرد بھی آج کل کافی بڑے بڑے بال رکھنے لگے ہیں۔ تو کیا غسل میں بڑے بالوں کو سر کی جڑ سے لے کر بالوں کے آخری کنارے تک دھونا واجب ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب بعض اوقات پانیوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے بال ہیں، اس میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوگا، مثلا پورے آخری سرے تک دھونے کے سلسلے میں، تو پانی ہو یا نہ ہو لیکن ہم اپنی شرعی ذمہ داری مثلا کسی کو پتہ کر رہی ہیں کہ واجب ہے یا واجب نہیں، تو اس مسئلے میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر بالکل سر کی جڑ جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر اور بالوں کا بالکل انتہائی سرا، وہ جو چوٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کا آخری کنارے تک بالوں کو دھونا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ یعنی اگر ایسا نہیں کیا اور اس احتیاط واجب کی مخالفت کی تو جو غسل ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو غسل میں یہ آخری کنارے تک اس کو دھویا جائے۔ لیکن مثلا آیت اللہ خوئی تھے یا آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ بالوں کی جڑ یا کھال، یعنی بال جہاں پر اگتے ہیں سر کے، صرف وہ والی جگہ اگر مکمل طور پر پانی وہاں پر پہنچ جائے اور باقی بال جو لمبے بال جو آخری کونے تک جا رہے ہیں ان کو مکمل طور پر اگر کوئی شخص، کوئی عورت نہ بھی دھوئے، کوئی مرد اپنے ان لمبے بالوں کو نہ بھی دھوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے غسل کے اندر، اور بس سر سے جو متصل بالوں کا حصہ ہے، مثلا کسی کے چھوٹے بال ہیں تو وہ تو ظاہر سر سے بالکل متصل ہیں، ان کو تو مکمل طور پہ دھویا جائے گا، لیکن جو لمبے بال ہیں، کسی کے بہت بڑے بال ہیں اور سر کی اس حدود سے نکل کر کافی دور تک مثلا چلے گئے ہیں، تو ان میں بڑے بالوں کو آخری سروں تک دھونا واجب نہیں۔ تو اس مسئلے میں آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین بھی آیت اللہ سیستانی وغیرہ کے مسئلے کی طرف رجوع کر کے اور چاہیں تو ان بڑے بالوں کو آخری کنارے تک نہ بھی دھوئیں، صرف سر سے متصل جتنا حصہ ہے وہاں کے بال صرف اگر دھل جائیں تو کافی ہے، غسل صحیح شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا، اس مسئلے سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو احتیاط واجب کی بنا پر غسل کو باطل سمجھا جائے گا۔ تو ایک سہولت ہے، بہرحال اس کے اندر اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ایک اور خواتین عام طور پر پوچھتی ہیں، مورد ابتلا مسئلہ ہے، اتنے فضائل سنتی ہیں غسل جمعہ وغیرہ کے، تو اپنے مخصوص ایام میں کیا ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غسل جمعہ کر سکیں، جمعے کا دن اگر آ جائے تو؟ اس مسئلے میں بہرحال آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر حائض عورت جو ہے وہ غسل جمعہ نہیں کر سکتی۔ غسل جمعہ اگر اس نے کیا تو غسل جمعہ باطل ہے اس کا۔ اچھا جی ہاں، آیت اللہ سیستانی۔ لیکن مثلا ان کے علاوہ جتنے بھی اور مراجع ہیں، مثلا جیسے آیت اللہ خوئی ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، آیت اللہ خامنہئی ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ حائض عورت بھی غسل جمعہ کر سکتی، غسل جمعہ کر سکتی، البتہ اس سے ویسا سوائے ثواب کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مثلا کوئی پاکی وغیرہ حاصل نہیں ہوگی اس کو، البتہ کہ غسل جمعہ کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ وہ تو ظاہر ہے جب وہ غسل حیض کرے گی تبھی اس کو جسمانی جو پاکیزگی ہے روحانی، یعنی جب اس کو سب چیزیں اس کے لیے جائز اور حلال ہو جائیں گی، قرآن کے حروف کو بھی ہاتھ لگانا اور یہ سب چیزیں، تو صرف وہاں کی حد تک یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آیت اللہ سیستانی کی وہ مقلدات خواتین اس مسئلے میں رجوع کر لیں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف، یا آیت اللہ اسحاق فیاضی ان کی تحقیق ہے، آیت اللہ خامنہئی تو پہلے سے ہی مثلا اجازت دیتے ہیں، آیت اللہ خوئی بھی اجازت دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ غسل جمعہ کر سکتی ہے حائض عورت تو اس کا ثواب لے سکتی۔ آیت اللہ سیستانی نے صرف احتیاط واجب لگا کر منع کیا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور یہ عام طور پر دیکھیے پیش آ جاتا ہے
شادی شدہ زندگی میں مثلا حالت حیض میں بھی یعنی ایک وقت میں کئی غسل بھی واجب ہو سکتے ہیں، تو کیا ابھی تو ظاہر مخصوص ایام سے کافی دن چلیں گے، تو کیا وہ مثلا غسل جنابت کر سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آقا خوئی، آقا سیستانی اور آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو مسئلہ بتا دوں آیت اللہ خامنئی کا اور امام خمینی کا. وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر مخصوص ایام میں غسل جنابت بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آقا سیستانی ہیں یا آیت اللہ خوئی ہیں یا آیت اللہ شبیری زنجانی وہ فرماتے ہیں کر سکتی ہے. کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غسل جنابت والا اس کے ذمے سے اتر جائے گا، اور جو مکروہ ہے بہت ساری چیزیں جیسے کھانا پینا وغیرہ وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ کراہیت ختم ہو جائے گی. یعنی بس اس کے بعد جب وہ فائدہ اس کو اس لحاظ سے کچھ نہیں ملے گا، بس یہ فائدہ ملے گا اس کو کہ یعنی ظاہر ہے جب مکمل پاکیزگی حاصل ہوگی اور وہ اپنا غسل حیض انجام دے گی تو اس کے بعد ہی اسے پاکیزگی ملے گی. لیکن کم سے کم اس دوران ان دا مین ٹائم یہ فائدہ ہوگا کہ جنابت کی جو حالت تھی وہ اس پر سے رفع ہو جائے گی. یہ ایک عام طور پر پیش آتا ہے مسئلہ. اچھا، پھر اس طرح سے ایک اور چیز ہے، وہ ہے ڈرپ کا مسئلہ روزے کی حالت میں، کیونکہ امام خمینی یا آیت اللہ خامنئی دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزے دار شخص ڈرپ نہیں لگوا، یعنی گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ جو ہوتی ہے وہ یا مثلاً غذا کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہو یا کسی دوا کے طور پر ہو یا طاقت پہنچانے کے لیے ہو، کوئی سی بھی نیت ہو. اس ڈرپ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی غذا کی کمی پوری کرتی ہے، کبھی دوا کے طور پر ہوتی ہے، کبھی طاقت کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مبطل روزہ بھی، یعنی روزہ باطل ہو جائے گا. خواہ علاج کے لیے ضروری ہو اس کو دینا تب بھی ٹھیک ہے، گناہ کوئی نہیں ملے گا کیونکہ علاج کے لیے ضروری ہے، لیکن روزہ ضرور باطل ہو جائے گا احتیاط واجب. اب اس میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیا جائے. آیت اللہ خوئی بھی یہی بات کہتے تھے کہ نہیں، اس کو اجازت ہے، جائز ہے ان کے لیے اس کو استعمال کرنا حالت روزہ میں، چاہے دوا کے لیے ہو، چاہے غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہو یا طاقت کے حصول کے لیے ہو، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ڈرپ لگوانے سے. تو یہاں پر ان کے مقلدین بھی اس طرف رجوع کر کے اور اس مسئلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلاً یہ تو صرف ڈرپ کا مسئلہ تھا کہ جو طاقت کے انجیکشنز ہوتے ہیں، روزے میں ہمیں بہت کمزوری ہو رہی ہے، غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے یا مثلاً طاقت کو پہنچانے کے لیے کہ ہم انجیکشنز کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ انٹرامسکولر یعنی گوشت میں لگنے والے بھی ہوتے ہیں، انٹراوینس یا مثلاً رگ کے اندر لگنے والے بھی ہوتے ہیں خون کی نالی میں. تو امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہاں بھی وہی بات فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کا استعمال روزے کو باطل کر دے گا. لیکن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو بہرحال رجوع کر کے اس مسئلے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے حالت روزہ میں ایک چیز اور بھی اب آج کل ایک نئی چیز بھی آ گئی ہے، اور وہ ای سگریٹ کہلاتی ہے، الیکٹرانک سگریٹ. اس کے اندر اس طرح کا باقاعدہ دھواں اور وہ نہیں ہوتا. وہ سگریٹ کے متعلق تو سارے مراجع ایک ہی بات کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر آپ نے اس سگریٹ کا دھواں انہیل کیا کسی روزے دار نے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، احتیاط واجب ہے. اب مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ الیکٹرانک سگریٹ میں بظاہر ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیسے پی سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی جواب آیت اللہ سیستانی کی طرف سے یہی آیا کہ نہیں، احتیاط واجب کے طور پر بھی الیکٹرانک سگریٹ کا بھی استعمال جائز نہیں، اور یہ روزے کو باطل کر دے گی. تو بہرحال کوئی خاص فائدہ اس میں نہیں ہوا. ہاں، البتہ کوئی مثلا کوئی ایڈکٹ ہے بالکل، اور اس کے لیے بہت ودرال سمٹمز ہونے لگتے ہیں، بہت چڑچڑا ہو رہا ہے، بدمزاج ہو رہا ہے، نکوٹین کا روزانہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ نکوٹین پیچ آتے ہیں. اب یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا کہ اس بات کی کوئی تبلیغ کر رہا ہوں. آج کل لوگ، ابھی میں مدرسے نے کچھ پوسٹ لگائی تھی 2017 جا رہا ہے، 2018 آ رہا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دی کہ آپ لوگ عیسوی کیلنڈر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو بعض اوقات کوئی چیز حل بھی بتایا جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، کہ اس کا آلٹرنیٹ بتا رہے ہیں. لیکن ایک شرعی ہمیں چیز بتانی ہے، صحت کے اعتبار سے تو ہر شخص اپنے طور پر اس کو دیکھے. نکوٹین پیچ آتے ہیں
کہ وہ اگر کھال کے اوپر لگا لی جائیں تو نکوٹین کی جتنی مقدار عام طور پر سگریٹ وغیرہ سے جاتی ہے وہ خود ہی خون میں جذب ہو جائے اور وہ ان کو وہ تکلیف نہ ہو کہ نکوٹین کی مقدار اتنی اندر چلی جائے گی تو ذرا ان کو سہارا رہے گا روزے کی حالت میں، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس سے روزہ بہرحال باطل نہیں ہوتا ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے لکھ کے ہی پوچھا تھا ان سے، لیکن اور مراجع کے لیے کوئی تحقیق خود سے کرنا چاہے تو لکھ کے ان سے دریافت کر لے کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ الیکٹرانک سگریٹ کی بھی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ اچھا، اب اور مثالیں اگر دیکھیں تو حج میں ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے مردوں کے گنجا ہونے کا مسئلہ، اور واقعتاً کہ جو پوری زندگی بالوں کو اتنا سنبھال کے جنہوں نے رکھا ہو، بنایا ہو اور گھنٹوں جا کر اس کی سیٹنگ کرواتے ہوں، ان کے لیے حقیقتاً کتنا مشکل ہے ان بالوں کی قربانی دینا اور گنجا ہونا۔ یہ کوئی وہاں جا کر پوچھے کہ لوگ کس اعتبار سے اس مسئلے کو دریافت کرتے ہیں، کوئی حل نکل آئے اور ہم گنجا ہونے سے بچ جائیں۔ اچھا، عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے گنجا ہونا حرام ہے، کیونکہ ایک واقعہ ایک دفعہ وہاں پر ہو چکا ہے ایسا۔ خیر وہ شیعہ قافلوں میں نہیں ہوا تھا، اہل سنت کا کوئی NWFP وغیرہ کے علاقے کا کوئی قافلہ تھا، تو وہ عام طور پہ اعلانات تو ایک ہی طرح ہوتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے جا رہے ہیں، جب قربانی کی اطلاع آ جائے تو آپ لوگ اپنے سر مونڈ لیجیے گا۔ واپس آئے تو ساری عورتیں بھی سر منڈوا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہے کہ نہیں پتہ ہوتا بعض سے لوگوں کو، حج میں تو آپ کو پتہ ہے سارے 0 میٹر ہی عام طور پہ جاتے ہیں، تو عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی حالت اختیار میں کہ اپنے سر کو منڈوائیں۔ اچھا، مردوں کے لیے بھی یہ مسئلہ جو ہے، جو دوسری مرتبہ حج کر رہا ہو، یعنی جو اس کا حج واجب نہ ہو، ایک حج وہ کر چکا ہے پہلے، اب دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں جتنی دفعہ بھی وہ جا رہا ہے، تو اس کے بعد یہ والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اس کو اختیار ہو جاتا ہے کہ اختیار مل جاتا ہے کہ چاہے تو وہ سر منڈوائے، پورے سر کو منڈوا لے، یا چاہے تو وہ تقصیر کرے، یعنی تقصیر کہتے ہیں سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا۔ عورتوں کو تقصیر ہی کرنا ہوتی، اپنے بالوں کو نامحرموں کی نگاہ سے بچاتے ہوئے تھوڑے سے صرف بال جو ہے وہ کاٹ لیں تو بس وہ ان کا احرام اتر جاتا ہے، تقصیر کرنے سے، حلق کرنے سے احرام اتر جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے مردوں کے لیے، اور وہ بھی پہلی مرتبہ جو حج کر رہا ہوں، پہلی بار۔ زیادہ تر مجتہدین اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار والا تو حتی الامکان سر ہی منڈوائے، اور احتیاط واجب بھی اس میں علماء نے لگائی ہوئی۔ البتہ بہرحال یہ کہ کچھ مراجع ایسے ہیں کہ جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی، یا مثلا آیت اللہ خوئی اجازت دیتے تھے اس کی، یا آیت اللہ خامنئی بھی اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ پہلی بار والا بھی حلق یا تقصیر، یعنی یا تو سر منڈوائے یا بال تھوڑے سے کاٹ لے، اس بات کا اس کو اختیار ہے۔ البتہ ثواب سب سے زیادہ حلق کرانے کا ہی ہے، یعنی مکمل طور پر سر منڈوانا۔ لیکن یہ کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی نے اگر اس کو احتیاط اس میں لگائی ہے تو اس میں آیت اللہ شبیری زنجانی اگر اس کے نگاہ میں فل عالم کے طور پر یہ ہوں تو ان کی طرف رجوع کر کے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن مشورہ یہی ہے کہ پہلی بار والا اپنی وہ، کیونکہ حج دیکھیے وہ تو اس کی تربیت بھی ایک ہو رہی ہے نا، پہلی دفعہ میں جا کر بھی اتنی سی بھی قربانی اپنے بالوں تک کی دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس سے کیا توقع کی جائے گی کہ آئندہ کتنی قربانی اور دے گا۔ تو احتیاط واجب ہے، اور اس میں اگر ان کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور رہبر معظم تو پہلے سے اس کا اختیار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آیت اللہ خوئی بھی اس کا اختیار دیتے تھے کہ یہ والا اختیار پہلی دفعہ والے کو بھی ہے کہ چاہے تو حلق کرا یا تقصیر۔ لیکن ان کے علاوہ ایک زیادہ اچھی بڑی تعداد ہے جو احتیاط لگا کر کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ والا جس کا پہلا حج ہے وہ حتی الامکان حلق ہی کروائے، یعنی گنجا ہی ہو۔ تو بہرحال جو رجوع وغیرہ کے جو مسئلے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس میں بڑا دلچسپ بعض اوقات پیش آ جاتا ہے، وہ ہے کیونکہ دیکھیے جو 10 ذی الحجہ یعنی جو کہ قربانی والا جو دن ہوتا ہے، تو قربانی کی جب اطلاع آ جاتی ہے یا قربانی وہ کر لیتا ہے تو پھر حلق یا تقصیر کا مرحلہ آتا ہے، حلق یا تقصیر۔
اور یہ 10वें دن کا واجب ہے کہ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو آپ سر کو منڈوائیں یا بالوں کو تھوڑا سا کاٹیں تو پھر آپ کا احرام اترے گا. اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اتنی زیادہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ پورا دن گزر گیا. وہ مثلا اب تو کاروانوں میں یہ سسٹم چل پڑے نا, سارے حاجیوں, عورتیں تو خیر جاتی ہی نہیں ہیں, ان کی طرف سے مرد جا کر قربانی کرتے ہیں, ان کو اطلاع آئی نہیں رہی. ظاہر ہے 200 300 افراد کے کاروان ہیں, ان کے لیے جانوروں کو تلاش کرنا اور بارگیننگ کرنا, ان سب کو ذبح کرنا, پھر کاروان نمبر فون کے ذریعے, فون کیونکہ آ گئے ہیں فون کے ذریعے اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کاروان نمبر کیا ہو گئی ہے قربانی, اب یہ چاہیں تو حلق اور تقصیر کروا کے احرام اتار دیں. تو فوراً لوگ بھاگتے ہیں. اس کے بعد نائیوں وائیوں کی تلاش ہوتی ہے مردوں کو, عورتیں اپنے خیموں میں ہی تقصیر کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کا احرام کی پابندیاں ان پر سے ہٹ جاتی ہیں. کچھ باقی رہتی ہیں, زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ جو آتا ہے کہ بعض اوقات 10 ذی الحجہ کا دن گزر گیا اور رات ہو گئی اور مینا میں یا تو قربانی ہو نہیں سکی یا قربانی کی اطلاع نہیں آئی. اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا رات کے وقت سر کو منڈوایا جائے گا, یعنی رات کو اطلاع آئی ہمارے پاس, کیا رات کو سر منڈوایا جائے یا اگلے دن تک کا انتظار کریں, کیونکہ یہ تو 10 ذی الحجہ کے دن کا واجب تھا. اچھا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین اس سلسلے میں تھوڑے سے پریشان ہوتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ ان کو اگلے دن تک کا انتظار کرنا پڑے گا احرام اتارنے کے لیے. یعنی اب یہ تقصیر کریں گے, یہ رات کو نہیں کر سکتے, یہ دن میں کریں گے. جب 11 ذی الحجہ کا دن نکل آئے گا اور اس کے بعد یہ تقصیر کریں گے, پھر احرام اترے گا. اچھا احرام دیکھیے 8 ذی الحجہ سے پہنا ہوا ہوتا ہے, 8 کا پورا دن, 9 10, آپ جو ہے نا ہر شخص تقریباً وہاں پر پریشان ہوتا ہے. اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے اس احرام سے معاذ اللہ میرا چھٹکارا مجھے مل جائے. اور یہی وجہ کہ اکثر اس طرح اتنے لوگ الرجک ہوتے ہیں کہ بعد میں احرام کے وہ لباس کوڑے دانوں کے اندر پھینک کے جو ہے جاتے ہیں. حالانکہ ایک بہت ہی ایک ویسا لباس ہے, اس کے لیے حکم ہے کہ مستحبات میں سے بھی ہے اور نیک اعمال میں شمار کیے جاتا ہے کہ انسان بلکہ اپنے کفن تک کو اس کے اندر قرار دے اور اس کے ساتھ اس کو چادر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کفن کی. تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنا لوگ اس سے الرجک ہوتے ہیں, تو وہ تو ان کے لیے کتنا مشکل سے انہوں نے دن گزارے. اب کہا جائے سارے لوگ احرام اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہا دھو کر بیٹھے ہیں, یہ ابھی تک وہی گندا احرام پہن کے مثلا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. اس کے لیے کتنا مشکل ہے. لیکن آیت اللہ خوئی کہتے تھے احتیاط واجب ہے, اگر تاخیر اتنی ہو گئی تو اگلے دن تک کا انتظار کرو. لیکن جو اور مراجع ہیں اس میں, آیت اللہ سیستانی ہیں, امام خمینی ہیں, آیت اللہ خامنہئی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, رات میں بھی سر کو منڈوا کر احرام اتارا جا سکتا ہے. یعنی آقا خوئی کے جو مقلدین اس زمانے میں وہ امام خمینی کی طرف رجوع کر لیتے تھے, یا اب بھی آیت اللہ خوئی کا کوئی مقلد ہے تو وہ آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے مثلا اور رات کو بھی اپنے اس احرام کو اتار سکتا ہے سر منڈوا کے تقصیر کرنے کے بعد. اور آیت اللہ خامنہئی تو یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر قربانی میں تاخیر بھی ہو جائے تب بھی حلق یا تقصیر جو ہے عید کا دن ختم ہونے سے پہلے ہی انجام دی جائے, خواہ قربانی ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسی دن کا واجب, اسی دن انجام پا جانا چاہیے. تو چاہے قربانی کی آپ کو نہیں بھی اطلاع ہے تب بھی غروب سے پہلے تقصیر کر کے احرام کو اتار دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہاں پر بھی مسئلہ کتنا ہے اس شخص کے لیے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کتنا زیادہ, حتیٰ کہ جن کی اطلاع جلدی آ جاتی ہے, کاروان نمبر ابتدائی تھا, ان کی قربانی پہلے ہو گئی اور اطلاع آ گئی, تو لوگ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ دیکھیں اس کے تو احرام اتر گیا اور میں ابھی تک پہنے بیٹھا ہوں. تو چے جائے گا اسے اگلے دن تک کا انتظار کرایا جائے. تو واقعی یہ مسئلہ احتیاط واجب کے مسئلے سے حل ہوتا ہے, اور کتنے اس میں فائدہ اس کو ایک لحاظ سے حاصل ہو جاتا ہے کم سے کم. حالانکہ یہ والی بات علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ احرام کو اس طرح سے قابل نفرت ٹائپ کی چیز جو ہے وہ سمجھ کے, اور میں نے کہا نا کہ حتیٰ کہ جو اس کو کوڑے دان کے اندر پھینک کے جانا یہ بہت ناپسندیدہ کام ہے. اچھا
اچھا اب دیکھیے حج کے بھی اگر میں اس کے اندر بیان کروں تو اس میں اتنی جگہوں کے اوپر یہ احتیاط واجب کا مسئلہ حقیقتاً اس کا سب سے زیادہ فائدہ حج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی اپنی فقہی معلومات بڑھائے تو اپنے آپ کو کتنی مشکلات سے بچا سکتا ہے، کتنی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، اور شریعت کی اجازت سے یہ کام کر سکتا ہے۔ تو احتیاط واجب کا حج میں بڑا استعمال ہے، جیسے کہ آیت اللہ گل پائگانی جس زمانے میں حیات تھے تو آیت اللہ گل پائگانی کا یہ نظریہ تھا کہ مردوں کو تو ظاہر اپنے سلا ہوا تمام لباس اتارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد احرام کی 2 چادریں پہننا ہوتی ہیں۔ عورتوں کو یہ ہے کہ عورتیں اپنے یہ گھر کا عام لباس جو آپ جیسے ابھی پہنے ہوئے ہیں اسی کو ہی احرام قرار دے سکتی ہیں۔ یہ سب مراجع کا نظریہ، لیکن آیت اللہ گل پائگانی مرحوم یہ کہتے تھے کہ اسی عام گھریلو لباس کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پر عورتوں کو یہ 2 چادریں پہننا ہوں گی، نظریہ تھا ان کا۔ اب دیکھا جائے تو کسی بھی عورت کے لیے کتنی ایک لحاظ سے ذرا یونیک سا ایک مسئلہ ہے، کسی جگہ عورت کوئی پہن کے جا رہی ہوگی، اسے کس نگاہ سے دیکھا جائے گا، معیوب نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ خیر چاہے تو اس کے اوپر کوئی اور بھی چیز وہ پہن لے، یہ اس کا مجھے علم نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز پہن سکتی تھی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ احتیاط واجب تھی ان کی۔ تو اس مسئلے میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کر کے عورتیں چاہیں تو یہ اوپر الگ سے 2 اضافی چادریں پہننا یہ ان کے لیے، اب دیکھا جائے اس عورت کے لیے کتنا ایک لحاظ سے اگرچہ شریعت کی احکام کی پاسداری میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی کی نگاہ کا وہ مرکز بنے، ہر عورت اسے نگاہ سے دیکھے کہ بھئی اس نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، یہ تو مرد عام طور پر پہنتے ہیں۔ تو بہرحال احتیاط واجب میں اس طرف رجوع کر کے اور وہ اس سے ان 2 چادروں سے اچھا جملہ تو نہیں چھٹکارا پا سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ تو فقہی جب واجبات والی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے اس قسم کے جملے کہنا۔ اچھا چلیں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، تو ایک حج کے سلسلے میں اور مسئلہ، اور وہ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کیا حالت احرام میں بند گاڑی کا سفر کرنا۔ حالت احرام میں بند گاڑی کا سفر عورتوں کے لیے تو خیر بالکل جائز ہے، حالت احرام میں بند گاڑی کا سفر، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ مثلا مثال دے دیتے ہیں، ویسے تو کہیں سے بھی پیش آ سکتا ہے یہ مسئلہ، مثلا ہم لوگ اس وقت کراچی میں، جیسے اب مثلا کراچی سے جدہ جو ہے وہ کوئی فلائٹ جا رہی، اب ہمیں مکے میں داخل ہونے کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا عمرہ جو اس کے بغیر مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاب کے سلسلے میں جا رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہی نہیں، مکے میں ہماری جاب لگی ہے۔ نہیں، ان کے لیے واجب ہے، کوئی بھی شخص جب مکے داخل ہوگا تو اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ عمرے کا احرام پہنا ہوا ہو، پھر وہ عمرہ کرے، اس کے بعد مہل ہو جائے گا، احرام اتر جائے گا اس کا، پھر جو بھی کام کرنا ہے اپنا کرے ہو، لیکن مکے میں بغیر احرام کے داخلہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی بھی وجہ ہو، مکے میں بغیر اس کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سے مثلا جدہ فلائٹ جا رہی ہے، اب مکے میں داخلے کے لیے عمرہ ضروری ہے، عمرے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے۔ اچھا اب احرام کہاں سے باندھیں؟ تو زیادہ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ احرام جو ہے وہ میقات سے باندھیں، افضل بھی یہی ہے۔ اچھا اب یہ کیا کرے گا کہ احرام کے لیے پہلے یہ جدہ جائے گا، اور جدہ سے پھر میقات جو کہ سب سے قریب وہاں پر جو ہے مثلا جوفہ، عام طور پہ جدہ والے جوفہ جاتے ہیں۔ اب یہ جوفہ کی مسجد وہاں پہ خیر بڑا اچھا انتظام ہے، اور سب لوگ غسل وغیرہ کر کے وہاں سے احرام، عورتیں مرد سب کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے وہاں، لیکن یہ وہاں تک کا سفر کرنا یہ خود ایک بہت ویسا مسئلہ ہے، اور ویسے ہی آدمی تھک کے چور ہوا ہوتا ہے، رات بھر کے لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پر رشتہ دار آ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ نیند پوری نہیں ہوتی، پھر سفر میں ایئرپورٹ پہ کتنے گھنٹوں پہلے بلا لیا جاتا ہے، بہرحال تھک کے انسان چور ہوتا ہے، پھر وہاں پہنچے، پھر وہاں بہت کاروائیاں ہوتی ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، پھر وہاں سے پھر وہ جوفہ کے لیے بسیں روانہ ہوں گی، پھر وہاں پر کئی گھنٹے لگیں گے، اس کے بعد پھر وہاں سے جوفہ بالکل سمجھیں ایک الگ سمت میں ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے اس کو مکے آنا ہے۔ تو دوسرا حل بھی اس کا یہ ہے کہ چاہے تو جوفہ جائیں، یہ افضل بھی ہے، لیکن اس کے اندر ذرا مشکلات ہیں۔ گروپ میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے، چلیں سب لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے گئے، لیکن ایک مثلا کوئی آدمی خود ہی عمرہ کرنے جا رہا ہو، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو،
عام طور پر عام دنوں میں تو بہت مشکل ہے کہ جوفا ایک اکیلے آدمی کے لیے وہاں پر جانا. اچھا اب دوسرا حل یہ ہے کہ یہ جدہ ایئرپورٹ سے ہی کیا نظر کر کے احرام پہن سکتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، یہ بہت لوگوں کو اچنبھے کی بات لگتی ہے. مثلا وہ نظر کر لے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام مثلا جدہ ایئرپورٹ سے باندھوں گا. ٹھیک ہے، تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کیونکہ دن میں بند گاڑی کا سفر مردوں کے لیے حرام ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، تو انتظار کریں اور غروب ہونے کے بعد جب رات ہو جائے تو پھر یہ بند گاڑی کا سفر کر کے مکے کی طرف روانہ ہو. یعنی جدہ سے نظر کر کے احرام باندھ لیں، جوفا نہ جائیں، جدہ ایئرپورٹ پہ نظر کر کے احرام پہن لیں، لیکن بند گاڑی کا سفر ان کے لیے حرام ہو جائے گا مردوں کے لیے. تو یہ رات کا انتخاب کریں، چاہے ان کے لیے پورا دن ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہنا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ حرام بھی ہے اور موجب کفارہ بھی ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی کے علاوہ جو اور مرجع ہیں، جیسے آیت اللہ خوئی ہیں، امام خمینی ہیں، آیت اللہ خامنہئی ہیں، وہ فرماتے نہیں جدہ سے نظر کر کے احرام نہیں پہن سکتے، بلکہ عموماً ایسے افراد کیا کرتے ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے یا جہاز ہی میں جدہ پہنچنے سے پہلے 35-40 منٹ پہلے جہاز ہی میں نیت کر کے نظر کر کے احرام پہن لیتے ہیں، بشرطہ ان کی فلائٹ رات کی ہو. دن کی فلائٹ ہو تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دن کی اگر فلائٹ ہے، پورا کاروان جا رہا ہے، وہ پہلے عام طور پر یہ رائج تھا کیونکہ جوفا جانا مشکل ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ رات کی اگر فلائٹ ہے تو رات کے وقت بند گاڑی کا سفر مردوں کے لیے آقا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے. لیکن اگر فلائٹ دن کی ہے، فلائٹ کو تو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے نا. ایئرپورٹ پہ جا کے بس کے انتظار تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم دیر سے چلے جائیں، لیکن فلائٹ کو تو اپنے مطابق نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں رات کی فلائٹ چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہوتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کیونکہ اس سے مردوں کو گناہ لازم آئے گا. بند گاڑی کا یہ جہاز بند گاڑی تو ہے، تو کیونکہ اس سے گناہ لازم آئے گا، بند گاڑی کا سفر جائز نہیں، لہٰذا ان کی نظر کی صحت میں اشکال ہے. احتیاط واجب کی بنا پر ان کی نظر ہی صحیح نہیں ہے جس سے گناہ لازم، ایسی نظر آپ کر رہے ہیں جس سے گناہ لازم آ رہا ہے بند گاڑی کا سفر. تو اب یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر نظر صحیح نہیں. اب کیا کریں، یا تو جوفا جائیں. اب سارا قافلہ تو جا رہا ہے، مثلا جدہ سے مکہ جا رہا ہے، اب ہم اکیلے جو ہیں ہم کہیں گے نہیں ہم تو وہاں جائیں گے جوفا، اب بڑی مشکل ہو جائے گی. اب اس مسئلے میں کیونکہ اشکال ہے، اب اگر آپ کی تحقیق میں مثلا فال عالم آیت اللہ سعید الحکیم ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو یہ نظر صحیح ہو جائے گی، اور وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مثلا دن میں بھی اگر بند گاڑی کا سفر کے لحاظ سے نظر کی جائے تو وہ نظر صحیح ہوتی، یعنی آپ کا احرام صحیح ہو جائے گا. اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی تو فرماتے ہیں اگرچہ یہ کام گناہ کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نظر آپ کی صحیح، یعنی احرام صحیح ہو جائے گا. اور اگر ان کا بھی بتا دوں، ویسے تو آپ ظاہر ہے کہ دماغ میں کھچڑی پک جاتی ہے اتنے سارے مسائل کی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جب آپ تحریر کریں گی، نوٹس ووٹس بنائیں گی تو اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا، تب آپ یاد کر لیجئے گا. آقا کوئی فرماتے تھے کہ دن ہو یا رات دونوں صورتوں میں نظر کر کے بند گاڑی کا سفر یعنی نظر کر کے احرام پہنا جا سکتا ہے، خواہ سفر بند گاڑی کا ہو. البتہ بعد میں اس بند گاڑی کے سفر کا ایک کفارہ، یعنی بکرا جو ہے اپنی جان سے جائے گا، یعنی یہی کہا جائے گا غلطی آپ کریں گے لیکن جائے گا بکرا. تو بہرحال یہ کہ خواہ بند گاڑی کا سفر ہو تو بند گاڑی کا سفر کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن نظر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی نظر سے مرادی کہ نظر محقق ہو جائے گی اور احرام صحیح ہو جائے گا آپ کا. تو یہ آقا سیستانی کی بھی جو فرماتے ہیں اشکال لگا کر، تو دیگر مراجع کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق کے مطابق جو فل عالم اگر وہ اجازت دیتے ہیں مثلا آیت اللہ سعید الحکیم، تو آپ کی وہ نظر ٹھیک ہے. ورنہ خود پھر ورنہ کیا کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ پھر پہنچ جائیں جدہ ایئرپورٹ، پھر یہاں سے نظر نہ کریں بلکہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد نظر کریں اور پھر رات کا سفر وہاں سے کریں. اچھا اب یعنی مردوں کے لیے حالت احرام میں چھت والی جو سواری ہے اس کا سفر جائز نہیں ہے دن کے وقت.
البتہ دن کے وقت جائز نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں رات کو جائز ہے, رات کو جائز ہے بشرطے بارش نہ ہو رہی ہو. فرماتے ہیں اگر بارش, مثلا آپ بند گاڑی کا سفر کر کے رات میں ہم جدہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور بارش ہو گئی, یہ ہوا ہے کاروانوں کے ساتھ, چاہے تھوڑی سی بارش ہو, تو بقول ہمارے استاد محترم کی جو اوپر ٹپ ٹپ کی جو آواز آ رہی ہے یہ بارش کی نہیں ہے بلکہ بکرے ہیں جو کہ ٹپک رہے ہیں, یعنی کفارہ واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال مردوں کے لیے, عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں, عورتوں کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ بند گاڑی کے سفر کی اجازت ہے. اچھا, آقا خوئی فرماتے تھے کہ چاہے دن ہو یا رات دونوں صورتوں میں بند گاڑی کا سفر جائز نہیں, اور فتویٰ ہے. تو ان کے مقلدین کو تو لا محالہ سب سے زیادہ جو کفارے عام طور پر حج یا عمرے کے اندر ہوتے ہیں وہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین کو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بند گاڑی کا سفر جہاں جہاں آئے گا اس احرام میں ایک کفارہ ہو جائے گا ان کے لیے. امام خمینی کے نزدیک جو تھا وہ رات کو بند گاڑی کا سفر جو ہے وہ اجازت دیتے تھے. آیت اللہ سیستانی کی طرح سے بارش کا ان کا مسئلہ نہیں تھا, اور آیت اللہ خامنہئی خلاف احتیاط قرار دیتے ہیں. بہرحال اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی, اور عورتوں اور نابالغ بچوں کا, جو نابالغ لڑکے جو ہیں ان کے لیے بہرحال بند گاڑی کا سفر جائز ہے. بس اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور بیان کر دیا جائے, وہ ہوتا ہے عام طور پر جدید مکہ. مکہ بہت بڑا ہو گیا ہے, مکہ قدیم, دیکھیں پہلے جیسے کہا جاتا ہے کہ جو مسجد نبوی کسی نے دیکھی ہے, جو اس وقت موجودہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے مسجد نبوی کی, جتنے ایریا کے اوپر ہے, وہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں پورا مدینہ اس مسجد کے اندر آ گیا ہے. اس سے زیادہ نہیں تھا, یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ مسجد نبوی کی ابھی جو ہے اس میں پورا مدینہ اس میں موجود تھا. تو اچھا, مدینہ اور مکہ دونوں پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور شہر بہت بڑا ہو رہا ہے وہ, تو جدید مکہ بھی اب آ گیا ہے. اب جدید مکہ میں مثلا لوگ پہنچ رہے ہیں مکے کے, لیکن ان علاقوں کے اندر ٹھہر رہے ہیں جا کر جو کہ جدید مکہ ہے. جیسے عزیزیہ کا علاقہ ہے, شیشہ ایک علاقہ ہے وہاں پر, جو پوش ایریاز ہیں نسبتاً مکے کے, تو وہاں پر لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں. اب اس کے بعد انہیں بسوں میں بیٹھ کر, کیونکہ یہ ذرا دور ہیں مسجد الحرام سے, اب اعمال جو انجام دینے انہیں اپنے عمرے وغیرہ کے لیے اس میں بسوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو اگرچہ مکے پہنچ چکے ہیں لیکن یہ جا رہے ہیں بسوں کے اندر بیٹھ کے مسجد الحرام کی طرف, جو بند گاڑی کا سفر ہے. عورتوں کے لیے تو میں پھر کہوں کہ جائز ہے یہ سفر, لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں رات کے وقت یہ سفر جائز ہے بند گاڑی کا. لیکن اگر دن میں پہنچ رہے ہیں آپ, سورج اس وقت نکل آیا ہے, دن کے وقت پہنچے ہیں, تو فرماتے ہیں دن میں احتیاط واجب کی بنا پر بند گاڑی کا سفر نہیں کیا جا سکتا. دن میں آقا کوئی فرماتے تھے کہ دن ہو یا رات دونوں صورتوں میں بند گاڑی کا سفر کی اس میں اجازت نہیں ہے, اور احتیاط واجب کی بنا پر منع کیا ہے انہوں نے. اور شاید آیت اللہ خامنہئی بھی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں, یعنی مکے کے جدید علاقوں سے بسوں میں بیٹھ کر اور مسجد الحرام کی طرف جانے میں. کہتے ہیں احتیاط واجب ہے, بند گاڑی کا سفر صحیح نہیں ہے حالت احرام میں. البتہ یہاں پر دن ہو یا رات, آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں خواہ دن ہو یا رات دونوں صورتوں میں بند گاڑی کے سفر کی اجازت ہے. تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 8-10 ہزار کا تو فائدہ بکرے کے حوالے سے بچت کا یہیں پر ہی ہو جاتا ہے. کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا اگر رجوع کر لیا جائے, اور ایک اس مسئلے سے بھی انسان کو ذرا نجات مل جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ کس طرح سے یہاں پر احتیاط واجب کے مسئلے کے اندر فائدہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ پھر یہ ہوا, لیکن اب مجھے پتہ نہیں انتظامیہ کیا مجھے کہے گی یا ڈانٹ لگائے گی. بہرحال ہوا یہی کہ تقریباً آدھا درس ابھی بھی باقی رہ گیا ہے, کیونکہ اس میں بات سے بات نکلتی ہے. لیکن بہرحال یہ کام آنے والے مسئلے تھے, اور آپ کا دماغ یقیناً کھلا ہوگا کہ احتیاط واجب میں کس طرح سے تلاش کی جائے, کیسے مسئلے کو حل کیا جائے. حل اگر نکل آتا تو صحیح ہے, ورنہ اسی حکم خدا کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اگلی کلاس کون سی بنتی ہے, چوتھے درس پہ جاتی ہے کہ کسی نئے موضوع کا انتخاب کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.